is one service. Then there is ENT, the cardiologist, psychologist. Nerves का भी test होता है pilot? Yes, psychiatrist, then cardiologist and psychiatrist, they can also test. They can tell whether he is sound or not. हाँ जी राबिया, शौक है आपको फ्लाइंग का, अंडर ट्रेनिंग भी है आजकल, डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल डर का तो कोई आई गेस वो भी नहीं है, सवाल भी नहीं है ना इसमें। तो कोई खास आपके कोई मतलब शौक भी होता है और ये आम बंदे की बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप में क्या खास बात है कि आपको लगता है कि आप यू फिट फॉर फ्लाइंग? बिकॉज मैंने अपना मेडिकल टेस्ट पास किया है। एक मतलब आप कहते हैं कि आई का होता है, बट हमारे साइकोमेट्री भी होता है टेस्ट, आपका EEG भी होता है, सब कुछ आपको बिल्कुल परफेक्ट करके आपने सवाल किया था कि जी अगर कोई सिफारिश वगैरह कर दे। आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू, कि जब तक आप परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है, तो आपको कभी भी आगे नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा है। अच्छा, देखा है? जी बिल्कुल, बहुत कि उनका आई से ठीक नहीं है, फिट नहीं है, उनका मतलब साइकोमेट्री सही नहीं आया। दैट्स चलो माशाल्लाह कुछ तो सही चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वेरी वेरी नाइस। मैं इम्प्रेस हूँ आपकी बात सुन के। लेकिन ये कि आप आगे क्या चाहती हैं कि एक कमर्शियल एयरलाइन की पायलट बने? जी होप तो यही है, होप तो यही है। ऑल द बेस्ट। सर पास हो जाएंगे? भाई सर ठीक है इनकी? नहीं, शिविल चेंज कर लेंगे हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल पे सर को इतना, आंखें ठीक है जी। अपने जो मेन हमारे गेस्ट हैं अभी शो के, जिनसे बहुत सारी बातें होनी है। सर थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। एयर मार्शल शाहिद जुल्फिकार साहब जी। एक और हमारे पास यहाँ लेडी पायलट अंडर ट्रेनिंग है, कैप्टन नताशा। हाउ आर यू नताशा? I'm good, Nadia. How are you? I'm fine. कितने आवर्स कर लिए फ्लाइंग के? I've got about 40 hours with the Lahore Flying Club, but before that I used to fly ultralights. So I've got about 70 hours with that also. 70? तो टोटल कितना हो गया? About 110. तो बहुत मसला है। जब मैं शोज की तैयारी कर रही होती हूँ, बिजली वाला शो किया, वॉट्स में बातें कर रहे, कैलकुलेशन होगी। आज नया मसला, जहाज की बात हो रही है, तो जी आपने दिनों की, महीनों की नहीं, आवर्स की बात करनी है। आवर्स की बात करनी है। आई एम लर्निंग अ लॉट। तो ये अब मुझे समझ आ गया कि जी आवर्स में आपसे बात करनी, कितने घंटे। We calculate everything in hours. हाँ, गोल्फर्स मिलते हैं ना आपस में जी, हैंडीकैप। तो इस तरह जब फ्लायर्स, ये जो क्या कहते हैं इनको, फ्लाइंग क्या मतलब, फ्लायर्स ही कहते हैं। फ्लायर्स मिलते होंगे तो कहते होंगे जी कितने घंटे, कितने रह गए, कितने घंटे आपके रह गए तो आप फुल फ्लेजेड बन जाएंगी? Well, I want to do my commercial pilot license. For that I need 200 hours. 200 अभी हो गए? अभी मेरे 40 हुए हैं। 40 हुए? वो 70 किधर गए? वो 70 नहीं काउंट हो रहे। वक्त जाया कर दिया नताशा, डायरेक्ट करना था ना काम। I know. जी, और यहाँ कैप्टन उमेर साहब बैठे हैं, जो कि वो जहाज चलाते हैं जिनके बारे में हमने सुना है लेकिन देखा कभी नहीं। लग्जूरियस जहाज होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग, इम्पोर्टेंट लोग बैठ के VIPs जा रहे होते हैं। सर आप उनको वो प्राइवेट, वो जो कहते हैं ना प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट प्लेन्स में लेके जा रहे होते हैं। हीरोइंस एंड, यहाँ तो हीरोइंस हीरोज बेचारे कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो हीरोज पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो कम है ऐश्वर्या राय और उनसे और कौन है? यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चार्टर फ्लाइंग, चार्टर वो लोग चार्टर करते हैं जहाँ पे एक रेगुलर फ्लाइट्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। सपोज आपको ऑफ टाइमिंग्स में आपको कहीं जाना है और वहाँ पे आपको इमरजेंसी है और आपको जाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली एनीबॉडी who is a rich person, anybody can charter any aircraft, yes. या शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं होती है। हाँ जी, जहाँ शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं जाती हैं वहाँ पे आप नॉर्मली चार्टर प्लेन्स लेके जाते हैं, या शेड्यूल टाइमिंग्स नहीं, आपको वो इमरजेंसी में जाना है कहीं, तो डेफिनेटली यू हैव टू चार्टर अ प्लेन। तो सर आपने ये प्राइवेट चार्टर प्लेन्स में काम करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू कमर्शियल एयरलाइंस? प्राइवेट एयरलाइंस में और चार्टर प्लेन्स के अंदर होता है कि एक्चुअली हमारा तो एम तो वही होता है कि हमने मेन जो एयरलाइन है उसको ज्वाइन करना है। तो मीन वाइल जो ड्यूरेशन होता है हम अपने टू बिल्ड अप आवर आवर्स हम चार्टर प्लेन्स में हम फ्लाई करते हैं। सही। अभी प्लेन्स के ऊपर हम बात करेंगे, हमारे प्राइवेट इदारों के प्लेन्स, नेशनल एयरलाइन के प्लेन, उनके ऊपर बात करेंगे। पहले कुछ एक पैकेज में आपको दिखाना चाहूंगी, उसके बाद जरा मैं खल बात करने में, समझने में, सुनने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे का क्या ही कहना, कौमी एयरलाइन हो या प्राइवेट एयरलाइंस, दोनों ही बदहाल हैं। ऐसे ऐसे बूढ़े जहाज हम उड़ा लेते हैं कि दुनिया भी हैरान हो जाती है।
کچھ جہاز 40 سال سے اور کچھ 35 سال سے اپنی فلائنگ آورز پورے کر رہے ہیں. اور مینٹیننس کا حال یہ ہے کہ اترتے وقت ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے اور فیول ڈالو تو اوور فلو. پاکستان تو مارکیٹ بنا ہوا ہے دنیا کے ریٹائرڈ طیاروں کی. گزشتہ 2 سالوں میں ہونے والے فضائی حادثات کے بعد بالآخر حکام بالا کے کان پر جوں رینگی گئی اور کہہ دیا گیا کہ پراپر انسپیکشن کے بعد ہی جہاز کو اڑنے کی اجازت دی جائے گی. اگر یہ کام پہلے کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ بہت سی قیمتی جانیں بچ جاتی. جی ویل ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باقاعدہ آغاز کریں گے ڈسکشن کا پاکستان میں ایئر کرافٹ ایئر لائنز ایئر پلینز کی کرائسس پہ. آفٹر دا بریک کیپ واچنگ دا نادیہ خان شو. جیو پھر مزے. آورز کوئی چیک کرتا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ اس کے آورز پورے ہو گئے. ایئر پلین کی کوئی لائف نہیں ہوتی. کلیئر ہونی چاہیے. مطمئن ہے ہمارے جہازوں سے کہ وہ اچھی کنڈیشن میں. میں تو اگر انسپیکشن کروں گا تو میں مطمئن ہو سکتا ہوں. پائلٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آئی تھنک دا فالٹ لائز ود دی پائلٹس. وہ پائلٹ تھے کہ انفٹ پائلٹ اگر لگائیں گے تو جتنا مرضی جہاز فٹ ہو اسے تو گرنا ہی گرنا ہے. ہر بچے کا فیوریٹ ٹینک بن کے 4 فروٹ. سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشنز کے اوپر اس کے کاغذ کے اوپر زور دیا جاتا ہے. ویدر یہاں تک نہیں دیکھا جاتا کہ اس جہاز کے اندر انجن ہے یا مطلب نہیں ہے. جو ہمارے جو جہاز ہمارے ملک میں چلتے ہیں وہ باہر کے ملکوں سے لیے جاتے ہیں لیز پہ لیے جاتے ہیں. ویدر اٹ از لیز پہ. آورز کوئی چیک کرتا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی آج کل پبلک اتنی اویئرنیس ہے یہاں پہ کہ اگر آپ پاکستان میں گاڑیاں آتی ہیں تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ لمیٹیشنز ہیں کہ 10 سال سے یا 7 سال سے پرانی گاڑی پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو سکتی. اس میں لیجسلیشن انہوں نے اس پہ قانون بنا دی ہے. تو یہ چیز آپ اس پہ اپلیکیبل کیوں نہیں کرتے ہیں ایئر لائن کے اوپر یا ایک ایئر کرافٹ جب پاکستان میں آ رہا ہے تو مطلب کوئی بھی بوڑھا جہاز ہمارے ملک میں آ سکتا ہے کوئی اس کو چیک نہیں ابھی تک اس کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ایک پوائنٹ بنتا ہے. جی شاہد صاحب یہ ایئر کرافٹ کے کتنے مطلب آورز جو ہیں ہم آورز کی بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آورز پورے کر لی ہوں تو وہ اس کو فلائی نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی باہر وہ لوگ بیچ دیتے ہیں اور ہم خرید لیتے ہیں اور ہم ان کو چلاتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ اس کے آورز پورے ہو گئے. ایئر پلین کی کوئی لائف نہیں ہوتی. اس کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے جو ایئر فریم ہوتا ہے. جی اگر آپ اس میں انجن چینج کر دیں اکوپمنٹ چینج کر دیں وہی ایئر فریم چل سکتا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسکنسپشن ہے کہ جی پاکستان میں یہ پرانے جہاز آ رہے ہیں یہی جہاز باہر بھی فلائی کرتے ہیں. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایویشن جو ہے ایک انٹرنیشنل گلوبل چیز ہے. ایویشن آپ پاکستان میں رولز نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کے جہاز نے دوسرے ملک میں بھی جانا ہے. تو لہٰذا یہ انٹرنیشنل رولز ہیں جو یہاں بھی اپلائی ہوتے ہیں. ایک بات انہوں نے بڑی ٹھیک کہی کہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا انسپیکشن کمزور ہے. یعنی انفورسمنٹ جو ہے آف دا رولز اور ریگولیشنز میں سمجھتا ہوں اس میں کمزوری ہے کہ وہ ریگولرلی کوئی چیکس اس طرح سے شاید نہیں ہوتے. اور خود ہی پیچھے جو سٹیٹمنٹس آئی تھی کہ انہوں نے سول ایویشن نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک جہاز کی ایک اسپیشل انسپیکشن کریں گے. تو اس قسم کی انسپیکشنز ایکچولی زیادہ فریکوینٹلی ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک بڑا ایک سیفٹی ریلیٹڈ چیز ہے. جی ایویشن کیوں سب سے زیادہ سیف ہے کیونکہ یہ واحد ایک ادارہ ہے جس میں اتنی زیادہ چیکس ہیں بیلنسز ہیں. پائلٹ کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے اس کا ہر سال میڈیکل ہوتا ہے. وہ جب کوئی نئی انسٹرومنٹ فلائی کرتا ہے اس کا چیک ہوتا ہے کہ جی اس پہ کلیئرڈ ہے کہ نہیں. کئی جگہوں پہ تو پائلٹ کلیئر ہوتا ہے کہ جی یہ فلانی ڈیسٹینیشن میں جا سکتا ہے کہ نہیں. مثلا گلگت سکردو وغیرہ میں اسپیشلی کلیئرڈ پائلٹس جاتے ہیں. ان کا باقاعدہ روٹ چیک ہوتا ہے. جی روٹ چیک ہوتا ہے. اس کے بغیر یو کانٹ فلائی اگر ویدر اف اٹ از کلیئرڈ فار دیٹ روٹ. یہ ہوتا ہے لیکن اس لیے ہے کہ دیکھیں اس میں اتنی سختی ہے. اسی طرح سے جہاز جو ہے اس کے اوپر بڑی ہوتا ہے کلیئرلی کہ جی اتنے آورز پہ یہ چیک ہو گیا اتنے آورز پہ یہ چیک ہو گیا کہ نہیں ہوا. پھر یہ جو اس کو انجن ہے اس نے اتنے آورز کے بعد چینج ہونا ہے یا چیک ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب ہر پوائنٹ پہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے. اور اب تو جو ماڈرن ایروپلینس ہیں ان میں تو یہ ہے کہ جی یہ نہیں کہ جی میں اپنے پاس ڈاکیومنٹیشن ہوگی. اٹ ہیز ٹو بی انٹرڈ انٹو اے سینٹرل جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے
یعنی بوئنگ والوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں فلاں سیریل نمبر کا جہاز جو ہے اس کے اوپر یہ چیک ہو گیا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو وہ الرٹ بھیج سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تفصیل کہ یہ بڑا ایک کیونکہ سسٹم ایسا ہے اس کو آپ پاکستان میں ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ جی صرف پاکستان میں ایسا تھا. نہیں, پاکستان ایگزیکٹلی وہی رولز وہی ریگولیشنز اپلائی ہوتی ہیں جو کسی بھی امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, کسی اور کنٹری میں ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن کلیئر ہونی چاہیے. مطمئن ہے ہمارے جہازوں سے کہ وہ اچھی کنڈیشن میں؟ دیکھیں, میں تو اگر انسپیکشن کروں گا تو میں مطمئن ہو سکتا ہوں نا, یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ٹریول کیا ہوگا, سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خامیاں ہیں. کچھ خامیاں یعنی وہ جو کیا آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں ہمارے جہازوں میں؟ دیکھیں جی, ایک جو ہے نا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ایک کہیں پہ کوئی تیل کے نشان لگے ہوئے ہیں یا کچھ ایسے ہے تو آپ کو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا. وہ تو دیکھنے کی بات ہے نا, اور آئل وغیرہ کے وہ ٹھیک ہے, یا رسٹ کے مارکس ہو, مگر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ جو ایئر لائن ہے یا جو مینٹیننس کرو ہے اندر کی چیزوں کو بھی اسی طرح سے ذرا جو ہے مطلب کر رہا ہے یا کوئی انٹرسٹ لیتا ہے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ لوگ جو آپ کا مینٹیننس کرو ہے, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ یہاں پاکستان میں کوئی بندہ ایمانداری سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے اوپر رسپانسبلٹی لینے کو اس کو پتہ نہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ جہاز ابھی میں نے یہاں کلیئر کر رہا ہوں تو میں اس جہاز میں نہیں بیٹھا ہوں, somebody else who is flying in that carrier, اس کا رسک ہے. یعنی یہاں پہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہر آدمی جس کا ایک سپوز ایک جس نے اس کو کلیئرنس دینی ہے وہ اس کا ڈیوٹی ٹائمز ختم ہو جاتا ہے, تو میں وہ ختم کر کے چلا جائے گا. اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے آج اتنے بجے کہیں سر نے وہ تو چھوٹی سی مثال دی ہے جو مسئلے کی, یہاں تو ہمارے پاس بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں سر. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, پائلٹ ایکسیپٹ کرتا ہے مینٹیننس سے جہاز, اور وہ سرٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں یہ سب. اگر پائلٹ چیک کرے اور دیکھے کہ بھئی فلاں چیز کام نہیں کر رہی تو پائلٹ جو ہے ریفیوز کر سکتا ہے کہ میں یہ جہاز لے کے نہیں جاؤں گا. تو مطلب ایک ڈبل چیک ہے. اس کے باوجود کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایئر لائن جو مینجمنٹ کے پریشر سے, جسے ہم ٹیکنیکلی ایکسیپشنل ریلیز کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ لائٹ نہیں جل رہی تو چلیں, کوئی بات نہیں, مطلب اس ڈے ٹائم کی فلائٹ ہے تو اوکے, فرق نہیں. تو یہ جو ایئر کرافٹ تھا اس میں کہتے ہیں کہ جس کا کچھ ڈیوائس فالٹی تھا کہ جس میں ہائٹ میجر کرتے ہیں وہ اس میں وہ فالٹی تھا, بٹ پھر بھی اس نے فلائی تو کیا. یہ تو ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن, کیونکہ جب انویسٹیگیشنز آتی ہیں اتنی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں. جی جو پائلٹ تھا وہ اپسیٹ تھا, اس کو ابھی نیا اس کا وہ لائسنس ابھی ملا تھا کہ جی ابھی وہ فلائی, اس کو پریشر بہت ہے کہ جی میری فلائٹ نہ خراب ہو جائے. اتنی چیزیں پھر سامنے آتی ہیں تو سر یہ پہلے نہیں نوٹ ہوتی ہیں. انفیکٹ اس میں میں آپ کو فگر یہ بتا دیتا ہوں کہ جب کپتان صاحب نے وہاں سے فلائی کیا تو اس کو پتا تھا کہ ویدر وہاں خراب ہے, اور آگے جب وہ ٹوٹلی ریلائی کر رہا تھا انسٹرومنٹ, ہی واز میکنگ انسٹرومنٹ لینڈنگ, تو ہمارا جو انسٹرومنٹ لینڈنگ آئیلیس سسٹم ہے اس کے اوپر ریلائی کرتا ہوا اس پہ وہ اپنی اپروچ بنا رہا تھا. اب جب اس کو ٹارمک نے اس کو یہاں انفارم کیا اس کو کہ آگے ونڈ شیئر ہے اور ہی شوڈ ہیو میک اے گو راؤنڈ, تو اس کے باوجود اس نے اس کو لینڈ کیا وہاں پہ. یہ بات پتہ ہے یہ پائلٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تو سمجھتا ہوں ابھی تو اس کی رپورٹ نہیں آ رہی ہے, وہ تو کنورسیشن اب ہمارا جو ریکارڈر فلائٹ ریکارڈر نکلے گا اس کے اندر بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آ جائے گا اس میں کہ یہ فیکٹرز تھے. اور جب ٹارمک نے جو آپ انسٹرومنٹ لینڈنگ جو ہمارے پاس کیٹیگری 2 کا رن وے سے یہاں پہ سسٹم لگا ہوا ہے اس کے آپ ٹوٹلی ریلائی, آپ بلائنڈ فلائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ ریلائی انسٹرومنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کیس آف تھنڈر اسٹارم آپ کے جو انسٹرومنٹ ہے وہ اگر مال فنکشن ہے, آپ کو غلط انڈیکیٹرز دے رہے ہیں. آپ کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو وچ از کالڈ ریڈیو الٹیمیٹر, وہ آپ کو ابو گراؤنڈ لیول اپنی ہائٹ دے رہا ہے. اگر اس میں وہ فالس انڈیکیشن آ رہی ہے تو آپ تو جو انسٹرومنٹ کے اوپر انڈیکیٹڈ ہے وہی آپ کر رہے ہیں. آپ کی جو اسپیڈ ہے ایون وہ آپ کو انڈیکیٹڈ ہے, وہ بھی اگر آپ کو فالس ریڈنگ آ رہی ہے تو اس میں فیکٹر یہ ہوگا کہ جب وہ نیچے اس کو آیا تو ونڈ شیئر کا فنامنا تھا. ونڈ شیئر تو ایک ایسا فنامنا ہے کہ جو کہ ایک جہاز کو
several thousands of feet वो either direction वो उसको थ्रो कर सकता है. ये किसी भी जहाज के साथ हो सकता था. ये अगर बाहर का भी यूएई का जहाज होता, कोई और जहाज होता, अमेरिकन जहाज होता, वो भी होता उसके साथ. एनी एयरक्राफ्ट वहाँ पे विंड शेयर के अगर उसने वहाँ पे उसको वार्न किया था उसको, तो विंड शेयर एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें विंड स्पीड और डायरेक्शन बड़ी अब्रप्टली डायरेक्शन चेंज होती है. तो उसमें आप वो जहाज को वो ड्रिफ्ट कर देता है, वो अपने ऑफ ट्रैक हो जाता है जहाज, और वो ड्रॉप आया. यस, इट कुड बी अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, डाउनवर्ड, एनी मूवमेंट. जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं. जी मैं जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा है कि जहाज की रेटिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है और अपडेट किया जाता है एयरवर्दीनेस वगैरह. तो जब जहाज फ्लाई करता है तो उसको एटलीस्ट 10 इंजीनियर टाइप उस पर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करते हैं, दिस प्लेन विल गो सेफली एंड विल कम बैक सेफली. सही. तो जाहिर है जब उसको ये दिया गया सर्टिफिकेट 10 बंदों ने, तो वो फिट था. आई थिंक द फॉल्ट लाइज विद द पायलट्स. वो पायलट थे कि अनफिट पायलट अगर लगाएंगे तो जितना मर्जी जहाज फिट हो उसे तो गिरना ही गिरना है. मिसाल के तौर पे ये पता नहीं एयरफोर्स से रिटायर्ड जो कि अनफिट है, इस तरह का जो एक्सीडेंट है वो भी पायलट की गलती है, वो भी अनफिट पायलट. तो दे शुड सी टू इट. देखिए सर, इनका एग्जाम नहीं हुआ होगा, इनका नहीं एग्जाम हुआ होगा आपके ख्याल में? हुआ ना, तो व्हाई वर दे फ्लाइंग? फिर एयरफोर्स ने क्यों रिटायर किया उनको? अगर ये इतनी फिट थे तो एयरफोर्स ने उनको अनफिट कर. और कमर्शियल एयरलाइन ले लेते इन्होंने क्या जी हमें दे दो, आ जाओ कम कीमत पे आ जाओ हमारे पास. बिल्कुल बात सही. Like, मे बी दिस इज द रीजन. फॉल्ट लाइज विद द पायलट्स, नॉट विद द इंस्ट्रूमेंट. फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं माइक्रोबर्स्ट. लेकिन सर जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं हर जगह जो लिख रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो अग्री नहीं करते इस बात से. वो अल्टरनेट किस लिए बनाया जाता है? इन्हीं इमरजेंसीज को मीट करने के लिए. बिल्कुल. पायलट के ऊपर ब्लेम कर दो, उसने अपने आप को डिफेंड नहीं करना, एयरलाइन धुल जाती है. मेट ऑफिस ने कहा 4 बजे इनको वार्निंग दी, वो क्लाउड है, आप मत जाएं करीब. तो वेयर वाज द पायलट? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब वो